السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأحسن الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون۔ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم۔ ہر قسم کی حمد و ثنا، تعریفات و توصیفات اس خالق و مالک کے لیے ہیں جس نے اس ساری کائنات کو تخلیق دیا اور اس کی حسن و آبادی کے لیے حضرت انسان کو تخلیق فرمایا۔ کروڑوں درود و سلام اس ہستی اقدس و مقدس پہ کہ جس کا نام نامی اسم گرامی ہے محمد۔ لاکھوں رحمتیں ان نفوس قدسیہ پہ کہ جنہوں نے سرور کائنات علیہ الصلاۃ والسلام سے اس ضابطۂ حیات کو وصول کیا اور اس کو ہم تک پہنچانے کے لیے اپنا تن من دھن قربان کر دیا۔ اللہ کی یہ بہت بڑی کرم نوازی ہے کہ اس نے اس ضابطۂ حیات کو ہم تک پہنچانے کے لیے ایسے مضبوط ذرائع اور اسباب استعمال فرمائے کہ ان کی موجودگی میں ہم ببانگے تو حل کہہ سکتے ہیں کہ یہ ضابطۂ حیات جو آج قرآن کی صورت میں ہمارے ہاتھوں میں موجود ہے، یہ وہی ضابطۂ حیات ہے جو آج سے کم و بیش 1450 سال پہلے
نبی کائنات اور رسول ثقلین حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ انسانوں کی رشد و ہدایت کے لیے نازل ہوا۔ اللہ کی اس کرم نوازی پہ ہم جس قدر بھی اس کا شکریہ ادا کریں کما حقہ اس کا شکریہ ادا نہیں ہوتا، اس لیے کہ یہ ضابطۂ حیات وہ دستور المتقی ہے کہ اگر انسان اس سے تعلق پیدا کر لے تو یہ قرآن اس کی دنیاوی زندگی میں ایک عظیم انقلاب پیدا کر دیتا ہے، اور اگر اس کو اپنے جسم و روح پہ جاری و طاری کر لیا جائے تو یہی وہ ضابطۂ حیات ہے جو انسان کو دنیا کے ساتھ ساتھ عقبہ کی کامیابی کی ضمانت بھی دیتا ہے۔ مگر صدحیف ایسے ضابطۂ حیات کی موجودگی میں ہمارے لیل و نہار، ہماری دنیاوی زندگی کوئی قابل فخر زندگی نہیں۔ اس کا سبب شاید کبھی ہم نے جاننے کی کوشش نہیں کی۔ چند لمحات کے لیے اپنے اندر ڈوب جائیں تو ہم یہ نتیجہ اخذ کر سکتے ہیں کہ کیوں آج مسلمان اس قدر ذلیل، پریشان اور نکبتوں کا شکار ہے۔ یہ ایک ظاہر سی اور موٹی سی بات ہے کہ جس دین سے تعلق کی بنا پہ مسلمان جس نظریہ حیات سے لگاؤ کی بنا پہ بام عروج تک پہنچا تھا، اس سے آج ہم کوسوں دور ہیں اور اس کو اپنی پشت کے پیچھے ڈالا ہوا ہے۔ زندگی بسر کرنے کے لیے اللہ اور رسول سے کوئی رہنمائی نہیں، بلکہ اپنے فکر کے مطابق، اپنے خیال کے مطابق، اغیار کے بنائے ہوئے دستور اور نظام کے مطابق زندگی بسر کرنے میں ہم فخر سمجھتے ہیں، اور یہی فخر ہماری نکبت کا سبب ہے۔ ثقلین کے تاجدار محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے ہمارے لیے منتخب کیا تو اس انتخاب کا سبب بھی ارشاد فرمایا کہ یہ رسول، یہ قائد ایسا رہنما ہے کہ جس کے آ جانے کے بعد قیامت تک اب کسی دوسرے رہنما کی ضرورت نہیں۔ یہی بنیادی سبب تھا مسلمان کی عزت اور وقار کا، اور اسی سے ہم اعراض کی زندگی بسر کر رہے ہیں۔ خطبات کا مقصود بھی محض یہ ہے کہ اپنی بد نصیبی کے سبب ہم آقا کائنات اور رسول ثقلین محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کردار سے بیگانہ ہیں۔ ہم ان کو اپنا قائد اور رسول تو مانتے ہیں، لیکن ان کا کردار دنیا میں کیا تھا، ان کے انقلابی اصول، ان کے ضوابط اور دنیا بسر کرنے کا انداز کیا تھا، اس کو ہم بھول گئے۔ میں یہ عرض کرتا چلا آ رہا ہوں کہ اس کائنات میں اللہ کے نبی محمد رسول اللہ کے آ جانے کے بعد اگر ہم خوردبین لے کے ڈھونڈیں کہ کوئی ایسا قائد اور رہنما مل جائے جس کی زندگی کا تجزیہ محمد رسول اللہ کے ساتھ کیا جائے تو انسان ناکام ہو جائے گا۔ لا مثل لہ ولا مثال لہ، محمد الرسول اللہ کی کوئی مثال نہیں اور کوئی مثال نہیں دی جا سکتی۔ ان کی زندگی کے جس کردار کو ہم دیکھیں ہمیں اعلیٰ و بالا نظر آتا ہے، اور نگاہ اٹھا کے اور آ کے تاریخ میں قبل از تاریخ بھی دیکھیں تو ہمیں کوئی ایسا قائد نظر نہیں آتا۔ یہ کوئی کہنے کی اور عقیدت کی باتیں نہیں، بلکہ ایسی حقیقت ہے جن کو اپنوں ہی نے نہیں
بیگانوں نے بھی تسلیم کیا ہے کہ کائنات میں تمام انقلابیوں میں اگر کوئی بڑا انقلابی نظر آتا ہے جس کی کوئی نظیر اور مثال نہیں، وہ محمد رسول اللہ ہے۔ اللہ کے نبی کے بچپن سے لے کر نبی رحمت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت تک اور نبوت سے لے کر 13 سال محمد رسول اللہ کے جو مکہ میں نبی رحمت محمد رسول اللہ نے بسر کیے، اس کا تحقیقی جائزہ ہم نے لیا، اور اب مقصود تھا اس شخصیت کا تذکرہ خاص اس کی ذات سے وابستگی کے ساتھ کہ وہ محمد کیسا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ میں نے عرض کیا تھا کہ پورے عالم میں اگر نگاہ دوڑائی جائے تو جیسے مسلح محمد رسول اللہ ہے اور کوئی مسلح نظر نہیں آتا، اور اس کا ہم نے علمی جائزہ لیا تھا کہ رسول اللہ اور انبیاء سمیت نبی کائنات محمد رسول اللہ تک اور ان سے لے کر آج تک کوئی ایسے مسلح تاریخ کے اوراق میں نظر نہیں آیا جو محمد رسول اللہ کا مقابلہ کر سکتا ہو، اور آج سے لے کر قیامت تک بھی کوئی ایسا انسان پیدا نہیں ہو سکتا۔ نبی رحمت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا ایک اور عظیم رخ، نبی رحمت محمد رسول اللہ بطور حکمران کیا کردار چھوڑ کے گئے ہیں، اور کیسے حکمران نبی رحمت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم نے پیدا کیے۔ آپ جائیں تحقیقی جائزہ لیں، محبت اور پیار سے ہٹ کے، تعلق اور وابستگی سے دور رہ کے اگر دیانتاً آپ فیصلہ کریں گے تو آپ اسی مقام پہ پہنچیں گے۔ نتیجہ یہی ہوگا کہ نبی کائنات محمد رسول اللہ جیسا کوئی دوسرا حکمران نہیں۔ اللہ کے نبی نے حکمرانی کی اہمیت اور اس کی حیثیت بھی بیان کی ہے، اور پھر کر کے لوگوں کو بتایا کہ وہ انسان جو اللہ کا محبوب اور انسانوں کے لیے رحمت کا سبب حکمران بن سکتا ہے، وہ کیسا ہو سکتا ہے۔ ثقلین کے تاجدار محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہے، ایک صحابی رسول آتے، اللہ کے نبی سے باتیں کرتے، حدیث کے یہ الفاظ نہیں، لیکن حدیث کے الفاظ سے یہ احساس ہوتا ہے کہ وہ صحابی رسول حکمرانی کے متعلق کوئی بات کرتے۔ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا کہ عبد الرحمن، حکمرانی ڈھونڈنے کے لیے، سرداری ڈھونڈنے کے لیے، قیادت ڈھونڈنے کے لیے تودو نہ کرو، کوشش نہ کرو، اس کو حاصل کرنے کے لیے محنت نہ کرو، اس لیے کہ اگر تو نے مانگ کے اسے لیا اور تجھ کو دے دیا گیا تو پھر تجھے حکمرانی کے سپرد کر دیا جائے گا، اور اگر تیرے کندھوں پہ یہ بوجھ رکھ دیا گیا تو ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ اس معاملے میں تیری مدد فرمائے گا۔ کونین کے آقا، ثقلین کے تاجدار محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکمران، سردار اور قائد کے لیے ایک ضابطۂ حیات بیان کیا، اور کونین کے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ضابطۂ حیات قوم نے جس جس مقام پہ اپنایا ہے، وہ حکمران جو اس انداز سے برسر اقتدار آیا ہے، آج تک تاریخ کے اوراق میں وہ زندہ پابندہ ہے، اور جو اس سے حق زندگی بسر کرتے ہیں، یعنی جس طرح ہم کرتے ہیں، ہمارے ہاں بھی حکمران آتے ہیں، ووٹ ڈالے جاتے ہیں، لوگ اپنا حکمران منتخب کرتے ہیں، اور وہ حکمرانی لینے کے لیے، قیادت لینے کے لیے، سیادت لینے کے لیے در در پہ جاتا ہے، کنڈیاں کھٹکھٹاتا ہے، دروازوں پہ دستک دیتا ہے کہ مجھے منتخب کرو، مجھے ووٹ دو۔ جو نبی رحمت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا، حق ہے، اور آپ اپنی ساری تاریخ میں
اس بات کا اندازہ کریں کہ اس طرح برسر اقتدار آنے والوں کا انجام ذلت و نکبت ہوتا ہے. اور جن لوگوں کو اللہ نے اپنی رحمت سے عطا کر دی، صاحب بصیرت، صاحب فہم، شعور اور عقل لوگ رکھنے والے لوگوں نے ان کو منتخب کر لیا ان کے کردار کے سبب، تو ان کے کردار نے قوم کو آسمان کے عروج تک پہنچا دیا. نبی رحمت علیہ الصلوۃ والسلام اس کو ایک معمولی چیز نہیں سمجھتے، بلکہ بہت بھاری اور جنت اور دوزخ کے اسباب میں سے ایک سبب سمجھتے ہیں. رحمت کل کائنات علیہ الصلوۃ والسلام تشریف فرما. دیکھیں کہ حکمرانی کی حیثیت کیا ہے اور اس کی شناخت اور اہمیت کیا ہے. محمد رسول اللہ یہ بلا. ایک صحابی آتے ہیں، آکے عرض کرتے ہیں اللہ کے نبی آپ مجھے عمل کیوں نہیں بناتے، مجھے بھی عمل بنائیے. صحابی کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے میرے کندھوں پہ ہاتھ مارا اور ارشاد فرمایا ابو ذر انکا ضعیف وانہا امانۃ وانہا یوم القیامت. یہ بڑی طاقتور بوجھل چیز ہے اور تو کمزور ہے. اگر تیرے کندھوں پہ حکمرانی کی ذمہ داری رکھتی جائے تو وہ تو ادا نہیں کر سکتا. اور فرمایا انہا یوم القیامت، یہ قیامت کے دن انسان کے لیے رسوائی کا سبب بن جائے گی. الا من اخذھا بحقھا، سوائے اس کے جو اس کو اس کے حق کے تحت قبول کرے. اللہ کے نبی کا صحابی اتنا باوقار صحابی ہے کہ اسلام کے لیے اس نے اس انداز سے مار کھائی ہے کہ کم کم لوگ اس طرح مار کھاتے ہیں. اور برسرے عام اعلان کر کے کہتا ہے کہ میں اللہ کے اسلام اور محمد کے دین کا اظہار کروں گا، کافروں کے سامنے چاہے میری وہ گوشت کی بوٹیاں اڑا دے، پھر مار کھاتا ہے. اللہ کے نبی محمد رسول اللہ کے پاس آتا ہے، ارشاد فرمایا نانا تیرے اندر طاقت نہیں، اس کا بوجھ طاقتور انسان اٹھا سکتا ہے جس کا کردار اعلیٰ ہو، جس کے لیل و نہار اعلیٰ ہو، جس کی سوچ افضل ہو، اور جسے کائنات کی کوئی طاقت مرعوب نہ کر سکتی ہو. وہ اس قابل ہے کہ اس کے سر پہ قیادت کا تاج رکھا جائے. ایسے انسان کو قیادت دینا اس کی عاقبت کی تباہی کا سبب بن جاتا ہے. اس لیے کوئی ایسا انسان جس کے ہاتھ میں یہ تصور دیا گیا ہے، یہ سوچ دی گئی ہے، یہ اختیار دیا گیا ہے کہ وہ کسی کے سر پہ اقتدار کا تاج رکھے، اس کو ایسے لوگ منتخب کرتے ہوئے بڑی دیدہ نظری سے دیکھنا پڑے گا. ثقلین کے تاجدار محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اس صحابی کو کہا جو نبی کائنات کا محبوب تھا اور اس کا ایک کردار تھا. تمام صحابہ ایمان کے نقطہ نگاہ سے اس مقام پہ ہے کہ آنے والے لوگ اس مقام پہ کم کم پہنچ سکتے، لیکن کونین کے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ ندامت کا سبب ہوگا، رسوائی کا سبب ہوگا. اور وہ رسوائی کیا ہے؟ یہی کہ ہر انسان جب اس دنیا سے زندگی بسر کر کے اللہ کے حضور جاتا ہے تو اسے اپنے اعمال کا حساب دینا پڑتا ہے. اس نے کیا کیا، کیسی زندگی بسر کری، اعمال اس کے، افکار اس کے، سوچیں اس کی، لیل و نہار اس کا. ہر انسان کو
اپنی زندگی کے ہر کردار کے رخ کا جواب قیامت کے دن اللہ کو دینا ہے۔ لیکن جس کے سر پہ اقتدار کی چڑیا بٹھا دی جاتی ہے، جس کے سر پہ دستار اقتدار رکھ دی جاتی ہے، وہ صرف اپنی ذات کا قیامت کو حساب نہیں دے گا، بلکہ ساری قوم کا اللہ کے دربار میں حساب ہے۔ کلکم راعٍ وکلکم مسئول عن رعیتہ، فرمایا تم سب راعی ہو، رہنما ہو، قائد ہو، لیڈر ہو، حکمران ہو، اور قیامت کے دن اپنے رعایا کے متعلق تم نے جواب دینا اللہ کے دربار۔ باپ اپنی اولاد کے لیے راعی ہے، ماں باپ کے عدم موجودگی میں راعی ہے، غلام اس کی دولت کا راعی ہے۔ ارشاد فرمایا تمام لوگوں نے اپنے اعمال کے ساتھ ساتھ اپنی رعایا کا بھی جواب دینا ہے۔ ارشاد فرمایا تو سن لو، حکمرانی کا لالچ وہ نہ کریں جو اس قابل نہیں۔ نبی رحمت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رہنمائی ہے، اور یہی سبب ہے کہ نبی کائنات کی حکومت میں ثقلین کے تاجدار محمد رسول اللہ نے اپنے کسی رشتہ دار کو شامل نہیں کیا۔ اس کا سبب یہی تھا کہ کونین کے آقا محمد رسول اللہ سمجھتے تھے کہ یہ بہت مشکل گھاٹی ہے، اس کو عبور کرنا بہت مشکل ہے، کہیں قیامت کے دن اپنے کردار کے سبب میرے خاندان کے افراد اللہ کے دربار میں مجرم نہ بن جائیں۔ کونین کے آقا ثقلین کے تاجدار محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لیے اپنے خاندان میں سے کسی کو اس مقام پہ کھڑا نہیں کیا کہ حکومت میں کسی قسم کا کوئی عہدہ دیا جائے، اور نبی رحمت محمد رسول اللہ کی رہنمائی ہے کہ فاروق اعظم نے جب 6 افراد کو منتخب کیا تو صحابہ نے مشورہ دیا، امیر المومنین، امامت اور خلافت کا حقدار آپ کا بیٹا بھی ہے، عبداللہ کا نام بھی رکھیے۔ ثقلین کے تاجدار محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس غلام نے کہا اگر حکومت بہت بڑا کوئی انعام ہے، بہت بڑا کوئی تاج ہے، تو عبداللہ کے باپ نے پہن لیا ہے۔ میں نہیں چاہتا کہ عبداللہ اپنی ذات کے ساتھ ساتھ دوسری رعایا کا بھی اللہ کو سوالوں کا جواب دیتا ہے۔ یہ تصور تھا اسلام کا، اور کونین کے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس انداز سے حکمرانی کی ہے، اپنے کردار، اپنے افعال، اپنے لیل و نہار سے اس بات کو ثابت کیا کہ جو میں کہتا ہوں کہ یہ بہت بڑی مشکل گھاٹی ہے، یہ واقعی مشکل گھاٹی ہے، اور اس کو طے کرنا بھی بڑے اولی العزم انسان کی زندگی کا ایک معمولی نہیں بلکہ بہت بڑا حصہ ہے، کردار کا، افعال کا۔ عام طور پہ انسان یوں نہیں کر سکتا کہ اس کو نبھا سکے۔ کونین کے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا کردار وہ ہے کہ اس کردار کو سامنے رکھا جائے، اس کے مقابلے میں بڑے بڑے گویڑیوں کو رکھا جائے، بڑے بڑے رہنماؤں کو رکھا جائے، تو نبی کائنات کا ہر کردار آسمان کا بلند نقطہ نظر آتا ہے، اور وہ زمین کی پنہائیوں میں گرا ہوا انسان نظر آتا ہے جس کو محمد رسول اللہ کے مقابلے میں کھڑا کیا جائے۔ اللہ کے نبی اپنی ساری زندگی اس طرح بسر کرتے ہیں جس طرح نبی رحمت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رعایا زندگی بسر کرتی ہے۔ کبھی ایسا نہ ہوا کہ کونین کے آقا، ثقلین کے تاجدار اپنے صحابہ میں بیٹھے ہوئے معلوم ہو کہ یہ محمد صحابہ کا رہنما اور قائد سردار ہے۔ اللہ کے نبی کے پاس باہر سے لوگ آتے جو کونین کے آقا ثقلین کے تاجدار کو جانتے نہیں ہوتے تھے، وہ آ کے مجلس کے لوگوں سے پوچھتے کہ تم میں محمد کون ہے صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی امتیاز کو ختم کیا، سرداری، قیادت، حکمرانی کے اس سوچ کو اپنے پاؤں کے نیچے پناہ کیا جو یہ سوچ دیتی تھی کہ حکمران تمام انسانوں میں ایک ایسا انسان ہے جو ان سے اعلیٰ اور بالا ہے۔ کونین کے آقا محمد رسول اللہ
کل انسانیت سے اعلیٰ والا ہے، لیکن اقتدار کے نشانے، اقتدار کی بات نے، اقتدار کے تصور نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسا انسان نہیں بنایا تھا کہ جس کے کردار سے تکبر کی بو آتی۔ نبی رحمت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی رایا کی زندگی سی ہے۔ اگر وہ خوش ہیں، اللہ کے نبی خوش ہیں، اگر وہ درخشندہ ہے، اللہ کے نبی درخشندہ ہے، اگر وہ تابندہ ہے، اللہ کے نبی تابندہ ہے، اگر صحابہ ہنستے ہیں تو محمد کے چہرے پہ بھی ہنسی ہے، اگر نبی کائنات محمد رسول اللہ کے صحابہ پریشان ہیں تو حقہ کائنات سے کے چہرے سے بھی پریشانی نظر ہے۔ نبی رحمت محمد رسول اللہ سے ہم تشریف فرمائے، ایک صحابی آئے، حالات کیا ہے؟ کھانا مشکل ہے، روٹی مشکل ہے، اور صحابہ مزدوری کرتے ہیں، لیکن بات کچھ نہیں بنتی، پریشان، مزدوری کے باوجود صحابہ بھوک سے بےتاب ہوتے، یہاں تک کہ صحابی رسول آ کے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہتے ہیں اللہ کے نبی حالات ایسے ہیں کہ سب کچھ کے باوجود پیٹ بھر کے کھانا نہیں ملتا۔ کائنات کے آقا آپ کے دستے حق پرست پہ بیٹھ کی اور ساری کائنات کا طاقتور ہمارا مالک و معبود، لیکن اللہ کے نبی بھوک نے بڑا پریشان کیا ہوا ہے، کھانے کے لیے کچھ نہیں۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام ابو طلحہ کی طرف دیکھتے ہیں، آنکھ اٹھا کے دیکھا، ابو طلحہ اپنے پیٹ سے کپڑا اٹھاتے ہیں، کہتے ہیں آقا اپنے دل کو اطمینان دلانے کے لیے کہ تیرا پیٹ خالی نہیں، اوپر پتھر باندھا ہوا ہے۔ ثقلین کے تاجدار محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا، ارشاد فرمایا لو محمد کا دامن اٹھا، کہا لو دیکھو، دیکھا اللہ کے نبی کے پیٹ پہ 2 پتھر بندھے ہوئے تھے۔ صحابہ جس طرح بھوک سے تڑپتے تھے، بھوک سے بے کل تھے، ان کا بھوک تڑپاتی تھی، پیٹ پہ پتھر باندھتے تھے، ان کا قائد، ان کا حکمران، ان کا آقا بھی ایسے ہی بھوکا رہتا تھا جیسے محمد کے صحابہ بھوکا رہتے۔ یہ قیادت تھی، جس قیادت کو کائنات کے ہر قائد کے سامنے رکھا جائے، یہ اس قیادت کا پرچم بلند نظر آئے گا، وہ قیادت جھکی ہوئی نظر آئے گی۔ نہیں دیکھتے ہمارے بھی حکمران ہیں، ہمارے بھی قائد ہیں، اور بدنصیبی کا اندازہ فرمائیں، ایک عورت، ایک ماں پاکستان میں ایٹمی طاقت، اربوں کا مالک، بڑی فوج، ظفر موج حکمرانوں کی، کوئی مشیر ہے، کوئی امیر ہے، کوئی وزیر ہے، آگے بیٹھے حکمرانوں کے بڑا لشکر چلتا ہے۔ کونین کے آقا، ثقلین کے تاجدار محمد رسول اللہ کا کردار کسی نے نہیں دیکھا۔ کل کی بات ہے، یعنی چند دنوں کی، ایک عورت اپنے 2 بچے اپنے سینے سے لگائے دریائے راوی کے کنارے پہ کھڑی، اور اس نے بچوں سمیت چھلانگ دریائے راوی میں لگا دی، ڈوب گئی، بچے ڈوب گئے، لوگ آگے بڑھے، اس کو پکڑا، زندہ باہر نکال لیا، اسے پوچھا تیری مانتا اتنی ظالم کیوں ہو گئی ہے کہ تو نے اپنے ہاتھوں سے اپنے معصوم بچوں کو دریا کے سپرد کر دیا؟ اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، کہنے لگی یہ مامتا اتنی ظالم نہیں ہے، لیکن کروں کیا؟ میں نے کہا کہ ایک ہی بار ان کی پریشانی کو دیکھ لوں، روٹی کی بھوک اتنی پریشان کرتی ہے، بچے بلکتے ہیں، بچے روتے ہیں، چیختے ہیں، ان کو دینے کے لیے روٹی نہیں، ہر وقت ان کی اس پریشانی کو برداشت نہیں کر سکتی، اس لیے دریا کے سپرد کر دیا۔ اور ہمارے حکمران، ان کا کھانا، ان کا پینا، یہ لشکر سمیت باہر جاتے ہیں ٹور پہ،
کروڑوں روپیہ قوم کا خرچ کرتے ہیں اپنی عیاشیوں پہ. ان کو یہ احساس نہیں کہ سونے کے چمچ کے دودھ پینے والے، ان کی قیادت میں زندگی بسر کرنے والے لوگ اپنے بچوں کو دریائے راوی کے سپرد کر دیتے. ان کے اندر کیا نہیں ہے؟ کھانے کو سب کچھ، دودھ ملائی، ہاتھ سے بڑھ کے اچھا کھانا اچھا پینا، آنے والوں کے لیے اچھا کھانا اچھا پینا، لیکن قائد کی قیادت میں اس کی قوم بھوک سے بے تاب ہو کے اپنے بچوں کو راوی کے سپرد کر رہی ہے. کونین کے آقا محمد رسول کو دیکھ، ایک شخص آیا، اس نے اپنے بچوں کو چھری کے ساتھ ذبح کر دیا. پولیس پہنچ گئی، پکڑ لیا. اور یہ ظلم تو نے کیا کہا ہے؟ کہنے لگا کیا کروں، مزدوری کے باوجود ان کو کھلانے پلانے کے لیے میرے پاس کچھ نہیں ہوتا. ان کا روز روز تڑپنا اور بلکنا یہ آنکھیں دیکھ نہیں سکتی. اپنے بچوں کو ذبح کر دیا. اور کچھ دن پہلے اخبار میں آتا ہے ایک اپنا بچہ اپنی گود میں لیے پھرتا ہے اور کہتا ہے لوگوں میرا بچہ خرید لو. کیا ہے تجھے؟ کہنے لگا بھوک نے اتنا تنگ کر دیا ہے کہ میں اپنا بچہ بیچنے پہ آمادہ ہو گیا اور تیار ہو گیا. اور آج کا حکمران جو یاشی کی انتہا کی زندگی بسر کرتا ہے، بیکار قوم کی دولت کو لوٹتا ہے، اور بد نصیب یہ نہیں دیکھتا کہ اس کی قیادت و سیادت میں زندگی بسر کرنے والے اپنے بچوں کو اپنے ہاتھوں سے قتل کر رہے ہیں کہ بھوک سے مر رہے ہیں. یہ عیاشوں کی زندگی بسر کرتے ہیں. اور کونین کے آقا ثقلین کے تاجدار محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف دیکھنے والے لوگ اس مقام پہ آئے کہ انہوں نے کھڑا ہو کے تمام مسلمانوں میں کہا، اور لوگوں اگر دجلہ کے کنارے پہ ایک کتا بھوکا بچ جائے تو ڈر ہے عمر کو قیامت کے دن اللہ کے گریبان سے نہ پکڑے. یہ قیادت تھی جو محمد رسول اللہ دی. لاؤ کوئی قائد، آدم سے چلو اب تک تختہ عرش پہ زندگی بسر کرنے والا کوئی لیڈر لاؤ، کوئی حکمران لاؤ جس نے زندگی یوں بسر کی ہو کہ عوام کی آنکھوں میں آنسو ہے، اس کی آنکھیں لبریز ہو آنکھوں سے، ان کے منہ سے آہ نکلتی ہو اور وہ تڑپ رہا ہو. اگر کائنات میں کوئی شخص ایسا حکمران کی صورت میں نظر آتا ہے تو وہ محمد رسول اللہ کی ذات. دیکھو تو صحیح ادھر، کسی نے دیکھا ہی نہیں محمد رسول اللہ کی ذات. یہ وہ وقت تھا جب کھانے سے پریشان تھا مسلمان. ایک وقت آیا جب کونین کے آقا ثقلین کے تاجدار محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی توحید و رسالت کا پرچم غسان میں کھڑا ہوا، نجد میں کھڑا ہوا، بحران میں کھڑا ہوا، حبشہ میں توحید کا پرچم لہرایا محمد رسول اللہ نے. وہاں کے لوگ، وہاں کے شہنشاہ، وہاں کے گورنر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی کا پٹا اپنے گلوں میں ڈالتے اور اس پہ فخر کرتے ہیں. ثقلین کے تاجدار محمد رسول اللہ پورے عرب کے شاہ بن گئے. اور زندگی کا دستور کیا ہے؟ اور حکمران ڈھونڈتے ہو، ووٹ دیتے ہو، پیسے لگاتے ہو، وقت ضائع کرتے ہو ان حکمرانوں کے لیے جن کے اندر غیرت کا کوئی جرثومہ نظر نہیں آتا. بغاوت کرتے ہو اسلام کی، اور اس بغاوت کا انجام یہ ہے تمہاری زندگی جانوروں سے بدتر ہے. بھوکے مر رہے ہیں مسلمان پاکستان کی سرزمین میں، اور یہ یاشیاں اڑا رہے ہیں. پتہ ہی نہیں دولت کا، حساب ہی نہیں دولت کا. کونین کے آقا محمد رسول اللہ ثقلین کے تاجدار کی توحید و رسالت کا اچھالنا ہوا پرچم شاہوں نے قبول کیا اور اپنی سلطنتوں میں لہرایا. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اب پورے عرب کے سرتاج ہے، لیڈر اور قائد ہے، حکمران ہے محمد رسول اللہ سارے عرب کے. لیکن حال کیا ہے؟ کونین کے آقا آسمان کی طرف دیکھتے ہیں. ربی اجو یومن واشبہ یوما. بحران کا تاجدار، غسان کا حکمران، نجد کا شاہ اور حبشہ کا وارث اپنے اللہ کے دربار میں ہاتھ اٹھا کے، آنکھیں اٹھا کے عرض کرتا ہے ربی اجو یومن واشبہ یوما.
اب دولت کے ڈھیر پاؤں میں لگے ہوئے، مال زکات و صدقات آتا ہے، جہاد سے مال غنیمت آتا ہے۔ کونین کے آقا محمد رسول اللہ انسانوں میں تقسیم کرتے ہیں، اپنے صحابہ میں مسلمانوں میں تقسیم کرتے ہیں، اور کونین کے آقا کا اپنا کیا انداز، حکمران ہے۔ رب اجو یومن واشبع یوما، اللہ میں محمد چاہتا ہوں ایک دن بھوکا رہوں اور ایک دن کھاؤں۔ اللہ کے نبی، اس کا سبب کیا ہے؟ آپ تو بہت بڑے لیڈر اور قائد بن گئے، دنیاوی نقطہ نگاہ سے شہنشاہوں کو اپنے پاؤں کے نیچے پہنچ دیا، اور ان کی سلطنت پہ اب آپ کی حکمرانی کا پرچم لہرا رہا ہے۔ اتنا بڑا بادشاہ ہو کے بھی کونین کے حق آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ میرا دل چاہتا ہے ایک دن میں بھوکا رہوں اور ایک دن پیٹ بھر کے کھاؤں۔ کیوں اللہ کے نبی؟ عرض کرنے کے اللہ اس لیے کہ جب میں بھوکا رہوں، بھوک مجھے تڑپائے تو میں گڑ گڑا کے تیرے دربار میں رویا کروں، اور ایک دن پیٹ بھر جائے تو اللہ تیری ثنا، تیری تسبیح، تیری تحمید کروں۔ اللہ یہ محمد چاہتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور قیادت، سیادت، حکومت، لیڈری، حکمران اس کو کہتے ہیں جس جیسا کائنات نے اپنی آنکھوں سے لیڈر اور حکمران دیکھا ہی نہیں۔ یوں ہی نہیں کہتا تھا مشرف کہ وہ دن نہیں آ سکتے، وہ حکمران کیسے ہو کیسے سکتے ہیں؟ دن رات قوم کو لوٹنا، دن رات قوم کی دولت پہ ڈاکے ڈالنا، دن رات عیاشیوں میں گزر کرنا، اور پھر حکمرانی کرتے ہوئے محمد رسول اللہ کے کردار کو دیکھیے کیسے ممکن؟ نہیں آ سکتا، واقعی نہیں آ سکتا۔ ثقلین کے تاجدار محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی انداز زندگی، کونین کے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عرب کے حکمران بن گئے۔ تاریخ ہمیں بتاتی ہے اور حدیث بتاتی ہے، نبی رحمت محمد رسول اللہ ایک کھچر پہ سواری کیا کرتے تھے، اونٹ بھی وہاں موجود تھے، لیکن نبی رحمت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عام سواری وہ ہوا کرتی تھی، عرب کا حکمران، اس کے نیچے خچر ہے، جہاں جانا ہے خچر کے بیٹھ جانا ہے، آنا ہے خچر پہ بیٹھ جانا ہے، جا رہے ہیں کل کائنات کا سرتاج انسانوں کا آقا محمد رسول اللہ جا رہا ہے، اور خچر پہ بیٹھا ہوا جس پہ عام عرب بیٹھتا ہے۔ کوئی جائزہ لیا تم نے حکمرانی کا؟ تمہاری زندگیاں اور زندگی کی یہ بربادی محض اس سبب ہے کہ تم باغی بن کے اسلام کے اور ان لوگوں کی غلامی اختیار کی جن کا سدا کا نقطہ نگاہ یہ ہے کہ محمد کے رسول اللہ کے ان غلاموں کو اپنا غلام بنا کے رکھا جائے۔ عیاشیوں میں پڑ گئے، ہر طرف عیاشی، ہر قدم عیاشی کا۔ کونین کی آقا ثقلین کے تاجدار محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عام سواری استعمال کرتے ہیں، کبھی گدھے کی اور کبھی خچر کی، جو سارے عرب استعمال کرتے ہیں، اور پورے عرب کا سرتاج اور بادشاہ ہے کونین کے آقا۔ گدھے پہ سوار ہے، کبھی خچر پہ سوار۔ تو ہمارا حال کیا ہے؟ وزیر اعظم نے اسلام آباد سے لاہور آیا تھا ہوائی جہاز پہ، اور یہ تو بد نصیبی وزیر اعظم کی ہے نا، ہمارے لیڈر، اسلامی لیڈر، اسلامی جماعتیں، ان کے امیر ایسی ایسی گاڑیوں میں سفر کرتے ہیں کہ جن کا تصور بھی نہیں کیا جاتا، لاکھوں کی نہیں کروڑ کروڑ کی گاڑی ہے، اور امیر جماعت اسلامی، یعنی اسلامی وہ نہیں جو سیاسی جماعت ہے، تمام اسلامی جماعتیں، مرکزی جمعیت ہو، الدعوہ ہو، دیوبندی ہو، بریلوی ہو، ان کے قائد اور لیڈر ایسی گاڑیوں میں سفر کرتے ہیں کہ ہم خواب میں نہیں دیکھ سکتے۔ کونین کے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کردار، اس کردار کو دیکھے بنا انسان کبھی کامیابی کی سیڑھی پہ چڑھ نہیں سکتا۔ اور بد نصیبی، ایک مولوی، بڑا مولوی، پگ بند یعنی نام نمود کا مالک، وہ کہتا ہے جی جمہوریت بھی اسلام ہے۔ اگر جمہوریت بھی اسلام ہے تو تم نظام مصطفیٰ کا نام لو، اسلام کا نام لو، نظام قرآن کا نام لو،
نظام محمد کا نام لو اس لیے کہ جمہوریت تو اسلام، اگر یہ اسلام ہے تو اصل اسلام کا نام لو. جمہوریت جمہوریت کیا کرتے ہو؟ باغی ہے، کافر کا نظام ہے. اور جمہوریت کوئی قانون نہیں، سکھاوتی. یہ کوئی قانون ہے کہ 99 پاگل دیوانے بازاروں میں جھاڑو دینے والے اگر ایک طرف ہو، 99 ایک طرف ہو جھاڑو دینے والے، اور 98 ڈاکٹر عبد القدیر ایک طرف، تو جمہوریت کہتی ہے یہ ڈنگر جو ہے حکمرانی کے قابل ہے، عبد القدیر جیسا آدمی حکمرانی کے قابل نہیں. یہ 98 اور یہ 99، یہ جمہوریت سکھاوتی ہے. یہ کوئی قانون نہیں، بغاوت ہے محمد رسول اللہ سے. جو داڑھی رکھنے والا مولوی یہ بات کرتا ہے. اور یا محمد کا غلام بنو یا منافقت کو چھوڑو اور سامنے آؤ لوگوں کے سامنے جو کہتے ہیں قرآن کا نظام چاہیے، محمد کا نظام چاہیے. اور جب تک محمد عربی کا نظام نافذ نہ ہوا پاکستان کبھی سکھ کا سانس لے ہی نہیں سکتا. اس لیے یہ محمد رسول اللہ کے نام پہ حاصل کیا گیا ہے. کونین کیا کر سکلین کی تاریخ کا کردار کیا تھا؟ کیا حکمرانی ہے محمد رسول اللہ نے جو مل دی ہے؟ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام تشریف فرمائے، جبریل آتے. اللہ کے نبی، حالات تو بدل گئے. ابو بکر محتاج تھا جب مدینہ میں آیا، اب اس کے پاس لاکھوں ہیں. ابو بکر لاکھوں پتی بن گیا، عثمان لاکھوں پتی بن گیا، عمر بن گئے، عبد الرحمن ابن عوف بن گئے، طلحہ لاکھوں پتی بن گئے، زبیر لاکھوں پتی بن گئے. اللہ کے محبوب آپ پھر وہی پہ وہی ہیں. رات کا کھانا کھایا پھر رات کو جا کے کھانا ہے. اللہ کے نبی، اللہ آپ کو سلام کہتا ہے. کونین کے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا سلام آیا. اسلامی سلطنت کا تاجدار، اسلامی سلطنت کا حکمران محمد کریم علیہ الصلوۃ والسلام، جن کی قیادت اور حکومت اقتدار کا پرچم سارے عرب میں لہرایا ہوا ہے. کروڑوں پتی ہیں لوگ، لاکھوں پتی صحابہ. ثقلین کے تاجدار محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایسے کھاتے ہیں کہ میری ماں عائشہ صدیقہ کہتی ہے، میں نے کہا آقا تھوڑا سا اپنی زندگی کو بدل لیں، اب تو حالات بہت ٹھیک ہو گئے، کھانا تو تھوڑا سا ٹھیک کر لیں. کونین کے آقا نے ارشاد فرمایا، عائشہ میں نہیں چاہتا دنیاوی دولت سے میرا دامن آلودہ ہو، میں تو جنت کی عیش چاہتا ہوں. سارے عرب میں اقتدار محمد رسول اللہ کا، حکمران محمد رسول. اللہ کہتے ہیں جبریل آئے کہ اگر آپ چاہیں تو ان پہاڑوں کو آپ کے لیے سونے کا بنا دیا جائے. یہ حکمرانی کی بات نہیں، یہ مال غنیمت نہیں، یہ مسلمانوں کو حکمرانوں کو نہیں دیا جا رہا، اللہ کے نبی محمد رسول اللہ کا. آپ چاہیں تو آپ کے لیے یہ پہاڑ سونا بنا دیے جائیں. نبی کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا چہرہ جھکا دیا. اللہ کے نبی، مسند احمد کی روایت، اللہ کے نبی سر اقدس اٹھاتے ہیں، فرمایا جبریل مجھے اپنی دنیا کو سنوارنے کے لیے یہ سونا نہیں چاہیے. الدنیا دار لمن لا دار لہ ومال لمن لا مال لہ ولا یجمع لمن لا عقل لہ. فرمایا جبریل یہ دنیا تو اس کے لیے جس کی آخرت نہ ہو. جو دنیا میں پڑ گیا اس نے اپنی آخرت کو نقصان پہنچایا. دنیا کا مال کوئی حیثیت نہیں رکھتا، دنیا کی عیش پرست زندگی کوئی حیثیت نہیں رکھتی، اور اس مال کو اکٹھا کرنا کوئی عاقل آدمی نہیں، بے عقل آدمی کرتا ہے. اور کونین کے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان، اور دوسری طرف ہمارا کردار پیدا کرنا ہے صاحب اقتدار بن کے. تو کونین کے آقا محمد رسول اللہ کا کردار دیکھنا پڑے گا کہ یہ صاحب اقتدار بن کے کیسی زندگی بسر کرتے تھے. تڑپ جاتے تھے محمد رسول اللہ ایک مسلمان کو تڑپتے ہوئے دیکھ، انہیں احساس ہی نہیں. بجلی تو وہ نہیں، پانی تو وہ نہیں ہے، گندم تو وہ 1250، چاول اس سے بھی آگے، پتہ نہیں کیا زندگی ہے ان لوگوں کی.
اگر یہ محمد رسول اللہ کی طرف دیکھیں تو اللہ کی قسم دنیا جنت بن جاتی، لیکن دیکھتے نہیں ہے کردار کیا تھا محمد رسول اللہ، محمد رسول اللہ کیسے حکمران تھے، نہیں دیکھتے۔ ابو ذر کہتے ہیں کہ میں نبی رحمت علیہ السلام کے ساتھ نکلا، اللہ کے نبی نے احد پہاڑ کو دیکھا۔ یہ اس وقت کی باتیں ہیں جب کونین کے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر سر اقتدار حکمران تھے، بلا شرکت غیر پورے آپ کے حکمران۔ اللہ کے نبی باہر نکل گئے، کہتے ہیں میں بھی ساتھ ہوں۔ احد پہاڑ پہ نگاہ پڑی، اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا کہ ابو ذر اگر احد پہاڑ جتنا میرے پاس سونا ہو تو میں 3 دن تک یہ سونا اپنے گھر میں نہ رکھوں سوائے اتنے سونے کے جس سے محمد کا قرض اتر جائے۔ واہ، یہ شاہ مدینہ ہے، یہ شاہ عرب ہے، یہ غسان جیسی حکومت کا مالک، یہ نجد جیسی حکومت کا مالک، یہ حبشہ کا مالک، یہ بحرین کا مالک، مدینہ سے لے کر مکہ تک کا حکمران محمد کریم علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں اگر احد پہاڑ کی مانت سونا میرے پاس ہو میں نہیں چاہتا 3 دن سے زیادہ میرے گھر میں رہے، اپنا قرض اتارنے کے لیے رکھ لوں، باقی سارا مسلمانوں میں تقسیم کر دوں۔ آپ نے بھی کبھی حکمران دیکھے ہیں؟ کچھ دنوں ہوئے ہائی کورٹ میں ایک اپیل آئی ہے عمران خان کے خلاف، نواز شریف کے خلاف، زرداری کے خلاف، اس کے بیٹے کے خلاف، شہباز شریف کے خلاف، ان کے بچوں کے خلاف، وہ کرنے والا درخواست دینے والا ہائی کورٹ میں کہتے ہیں کہ کروڑوں نہیں اربوں روپے ان کے غیر ممالک میں موجود ہیں، یعنی جوک بن کے خون پاکستانیوں کا چوسا اور رقم ساری اٹھا کے کافر کے دامن میں رکھ دی کہ تم فائدہ اٹھاؤ، یہ بھوکے مرتے تو ان کو مرنے دو۔ اور کہتے ہیں بلا مبالغہ کہ اگر یہ ساری دولت آ جائے تو پاکستان سے غربت ختم ہو جاتی۔ یہ حکمران ہے، اور سگنین کا تاجدار وہ تھا جو سارے عرب کا تاجدار تھا، لیکن حکمرانی ایسی کی کہ کائنات کے تمام حکمرانوں کو محمد کی جوتی پہ قربان کیا جا سکتا۔ سگنین کے تاجدار علیہ السلام کروڑوں کے مالک ہیں، یہ گھر کا ہر فرد، اور آپ کا ایک کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو عرب کا سرتاجا ہے اس کا کردار کیا ہے؟ اللہ کے نبی علیہ السلام لیٹے ہوئے اپنے بستر پہ، فاروق اعظم کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے جب پہلو بدلا میں نے دیکھا کہ نبی کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم اطہر و مطہر پہ وہ بسترے کے نشان پڑے ہوئے۔ عمر کہتے ہیں میں پریشان ہو گیا، اللہ اکبر، اتنا بڑا لیڈر، اتنا بڑا صاحب اقتدار، عرب کا حکمران سویا ہوا ہے ایسے بستر پہ جس کے نشان پڑ گئے۔ نبی رحمت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیدار ہوئے۔ عمر کہتے ہیں اللہ کے نبی، دنیا کے حکمران عیش و طرب کی زندگی بسر کرتے ہیں، عیش و عشرت کی زندگی بسر کرتے ہیں، شاہانہ زندگی، اور آپ آقا کم از کم بستر ہی بدل لے، کچھ نہ کچھ تو آرام ہوگا۔ نبی کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عمر کہتے ہیں بڑی غصے والی نگاہوں سے میری طرف دیکھا اور ارشاد فرمایا عمر میں تو تجھے بڑا دانا سمجھتا تھا، تو نے یہ بات کیا کی ہے؟ کیا تجھے اس بات سے خوشی نہیں کہ کافر کے لیے چند روزہ زندگی اور مومن کے لیے ہمیشہ کی زندگی ہو جائے؟ میں تو قیامت کی زندگی چاہتا ہوں، آخرت کی زندگی چاہتا ہوں، اس زندگی سے محمد کا کوئی تعلق نہیں۔ برسر اقتدار بڑا حکمران جو چاہتا تو سونے کے چمچ کے ساتھ دودھ پیتا، اتنی دولت اکٹھی ہو گئی تھی، اتنے غلام آ گئے تھے، اتنی سلطنت بڑھ گئی تھی، لیکن کونین کے آقا محمد رسول اللہ نے صاحب اقتدار ہو کے لوگوں کے خون نہیں چوسے، بلکہ محمد کا صحاب رحم انسانوں پہ ہر وقت برستا تھا۔
کونین کے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس دولت آئی، مال غنیمت آئی، اللہ کے نبی چادر میں بدا ہوا اپنے پاس رکھا. حکمران دیکھو حکمران کا کردار کیا ہوتا ہے، اور اس حکمران کے رعایا اس طرح زندگی بسر کرتی تھی کہ ایسے امن و سکون کی زندگی نہ اس وقت تک کسی نے بسر کی اور نہ قیامت تک بسر کر سکتی. ایسا امن و سکون تھا محمد رسول اللہ. بیٹھے مال غنیمت آیا، کونین کے آقا نے سارا تقسیم کر دیا. حدیث میں ہے کہ اللہ کے نبی اٹھے، اپنی چادر کو یوں جھاڑا اور کہا اللہ جو تو نے دیا تھا سارا تیری مخلوق کو دے دیا، تیرا محمد کچھ لے کے نہیں جا رہا. حکمران تو ایسا ہوتا ہے، ایسا حکمران جہاں ہوتا ہے وہاں رحمتیں برستی ہیں، ایسا حکمران جہاں آتا ہے وہاں اللہ کی کرم نوازیاں برستی ہیں. اور جہاں ایسے حکمران آئے وہاں جان تو یہی ہوتا ہے. اسلام آباد میں عمران خان بیٹھا ہے اقتدار کی چادر لپیٹنے کے لیے، بعد سے مولوی آ جاتا ہے قادری صاحب اقتدار کی چادر کو لپیٹنے کے لیے. خلفشار بپا ہے پاکستان میں، خلفشار، نہ سکون کی نیند، نہ سکون کا دن، نہ سکون کی رات. رات ہوتی ہے انسان سوچتا ہے صبح کر کے پتہ نہیں کیا قیامت آ گئی ہوگی. رات پڑتی ہے تو پریشان سوتا ہے پتہ نہیں کیا ہو جائے گا. اور اس کا سبب کیا ہے؟ تم کلمہ تجمہ پڑھنے والے، اللہ کی توحید کے پرچم کو بلند کرنے والے اور محمد کے دامن سے وابستگی کا اظہار کرنے والے باغی ہو ان کے کردار کو نہیں دیکھتے. قانون محمد کو کوئی نہیں دیکھتا صلی اللہ علیہ وسلم، قانون قرآن کو کوئی نہیں دیکھتا. جمہوریت جمہوریت لیے پھرتے. اور یہ بھی کبھی عدالت کہہ رہی ہے کہ خبردار کسی نے ووٹ استعمال نہ کیا، خبردار جمہوریت کے خلاف نام لیا. کبھی کوئی کہہ رہا ہے، کبھی کوئی حکمران کہہ رہا ہے، کبھی ملانے کہہ رہے ہیں کہ جمہوریت جمہوریت جمہوریت. اور رب کا دین جب تک پاکستان میں نافذ نہ ہوا ہماری تنہائی اور پریشانی یہی رہے گی اگر قیامت تک بھی ہم زندہ رہیں. اسی کی ضرورت ہے جس کے قدموں میں ساری کائنات کی دولت کا ڈھیر تھا، پاؤں میں کیسو کسرا کے تاج کو روندا. اشرفیوں درہم و دیناروں کے ڈھیر لگ گئے، لیکن کونین کے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سارے مسلمانوں میں تقسیم کر لیے. جب نبی رحمت محمد رسول اللہ اس جہان سے تشریف لے کے گئے، عرب کے حکمران محمد کریم، میری اماں کہتی ہے کہ اللہ کے نبی کے گھر میں نہ کوئی درہم تھا، نہ کوئی دینار تھا، روپیہ نہیں تھا، پیسہ نہیں تھا. اللہ کے نبی کی ایک سفید خچر تھی اور جہاد کا سامان تھا یعنی کوئی اسلحہ تھا، اور ایک زمین کا ٹکڑا تھا محمد رسول اللہ کا. لیکن وہ بھی کہتی ہیں ہمارے لیے نہیں بلکہ مساکین اور فقراء کے لیے اللہ کے نبی نے مسافروں کے لیے وقف کر رکھا تھا. صاحب اقتدار تو ایسے لوگ ہوتے ہیں. ہم نے نبی کائنات محمد رسول اللہ کا اقتدار نہیں دیکھا. دیکھنا تو یہ چاہیے تھا. اگر نگاہ اس میں پڑتی تو یوں آج رسوائی نہ ہوتی، یوں آج ہم پریشان زندگی نہ بسر کرتے. ہر آنے والا حکمران اپنے چمچوں کو نوازتا ہے، اور محمد کریم کا کردار دیکھو. اللہ کی قسم، اللہ کے نبی کے کردار کے جس رخ پہ نگاہ پڑے درود و سلام کہنے کو زبان مچلتی. ایسے حکمرانوں کی طرف جوتی چھالنے کو دل نہیں تکتا. نواز شریف صاحب نے 3 ارب روپیہ مسلم انسانوں کے لیے، پاکستانی لوگوں کے لیے مختص کیا ہے کہ وہ اپنے پاؤں پہ کھڑا ہو جائیں. اب آپ جائیں خود بھی لے کے بیٹھ جائیں، دیکھیں کہ کون سے تحریک انصاف کے حقدار کو نواز شریف حکومت دیتی ہے، کون سے پیپلز پارٹی کے حقدار کو نواز شریف حکومت دیتی ہے. نہیں، نام سارے پاکستانی مسلمانوں کا دیا ہے اور نوازنا صرف اپنے لوگوں کو. تم نے کردار محمد پہ کبھی نگاہ نہیں ڈالی سر ہو تو تم مسلمان. اور ایک نگاہ ڈالو محمد رسول اللہ کے کردار. سگرین کے تاجدار بیٹھے ہوئے، صدیقہ طاہرہ مطہرہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ،
اللہ کے نبی کی بیٹی کو پتہ چلتا ہے کہ میرے بابا کے پاس غلام آئے، جنگ سے غلام آئے محمد رسول اللہ کے پاس. اللہ کے نبی کی بیٹی وہ لخت جگر جس کے متعلق محمد کریم نے ارشاد فرمایا الفاطمۃ بضعۃ منی اذانی من اذاہا، اور جو فاطمہ کو تکلیف دیتا ہے وہ محمد کو تکلیف دیتا ہے. ایسی بیٹی محمد رسول آئی حیا کی چال چلتے ہوئے اپنے آقا، اپنے مولا، اپنے باپ کے پاس. بابا باہر سے پانی لانے والا کوئی نہیں، وہ بھی پانی لانا پڑتا ہے، دن رات گھر کے کام کرنے پڑتے ہیں اور سارے کام کاج کرتی ہوں، تھک ٹوٹ جاتی ہوں بابا، رات کو پتہ ہی نہیں کہاں سوتی. سنا ہے غلام آئے، ایک غلام مجھے بھی کونین کے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم برسر اقتدار ہیں، جہادی فوجیں باہر نکلی ہوئی ہیں، مال غنیمت آ رہا ہے، قیدی آ رہے ہیں. بابا ایک قیدی اپنی پریشان بیٹی کو بھی دے دو. ثقلین کے تاجدار محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا فاطمہ غلام سے بہتر چیز تجھے نہ بتاؤں؟ تو پانی لاتی ہے، جھاڑو دیتی ہے، برتن صاف کرتی ہے، کپڑے صاف کرتی ہے، کھانے پینے کے کام کرتی ہے، اور تو تھک ٹوٹ جاتی ہے اور پریشان رہتی ہے، اس لیے چاہتی ہو غلام، میں غلام سے بہتر چیز نہ تمہیں بتاؤں؟ اس کی ہاں میرے آقا. ارشاد فرمایا 33 بار سبحان اللہ، 33 بار الحمدللہ، 34 بار اللہ اکبر ہر نماز کے بعد پڑھ لیا کرو، غلام سے بہتر ہے فاطمہ جی. اور سارے مدینے میں آقا کائنات نے غلاموں کو تقسیم کیا، اور نظریہ یہ تھا جب مدینے کے ہر گھر میں غلام پہنچ نہیں جاتا محمد کی بیٹی کو غلام مل ہی نہیں سکتا. یہ کردار ہے صاحب اقتدار کا. ایسے حکمران ہوتے ہیں، اور ایسا حکمران اس کائنات میں چشم فلک میں آج تک نہیں دیکھا. اگر کسی پہ نگاہ پڑی ہے تو وہ محمد کریم کی ذات ہے. اس لیے کہتا ہوں کہ میرے آقا کی زندگی کا ہر رخ اس طرح اعلیٰ بالا ہے کہ کونین میں کوئی دوسرا انسان اللہ نے ایسا پیدا نہیں کیا. اللہ نے یہ ہمیں دیا ہے، اور ہم کتنے ناشکرے ہیں کہ ہم نے محمد کریم کی قدر ہی نہیں پہچانی. اللہ کی قسم نبی کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قوانین کو اپنا کے کافر آج بام عروج پہ پہنچا ہوا ہے، اور ہم نے اس کو ٹھکرایا، ذلت کی زمین کی نقدوں میں پہنچے ہوئے. یہ ہماری بد نصیبی ہے محمد رسول اللہ، اور یہ کردار ہے بطور حکمران محمد رسول اللہ کا. جو بھی اس کردار کو اپنائے گا زندگی پالے گا، دنیا کی زندگی بھی، آخرت بھی زندگی. اور جب تک ایسے حکمران آتے رہے جو قرآن کے باغی رہے، محمد رسول اللہ کے باغی رہے، ہمارے حالات یہی رہیں گے. اللہ ہمیں صحیح مسلمان بننے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.